من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا بل طغى بآياتنا إنا معكم مستمعون فآتي فرعون فقول إن رسول رب العالمين أنا أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا محترم حضرات، سورہ الشورى ہم پڑھ رہے ہیں اور قرآن کا یہ مطالعہ جو ہے مسلسل کر رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ کے تواتر کے ساتھ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ اس کی روح جو ہے، اس کی جو برکت ہے، اللہ کی جو رحمت ہے ہر لفظ کے اوپر 10 نیکیاں ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ سے ہمیں کبھی امید ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر بھی ایمان کی کیفیت جو ہے اس کے اندر بھی کچھ تبدیلی آتی ہے اور ایمان کی حلاوت جو ہے وہ بھی ہمیں محسوس ہوتی ہے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کی ذات کریم جو ہدایات اپنے پیغمبروں کے ذریعے ہمیں دے رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس کے آخر میں اللہ نے ایک زبردست فکرہ عطا فرمایا تھا وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، کہ بے شک تیرا رب جو ہے بہت زبردست ہے لیکن ساتھ ہی رحیم ہے۔ زبردست جو چاہے کر سکتا ہے لیکن اس میں رحیم ہے کہ ڈھیل پہ ڈھیل دیا جاتا ہے، مہلت دیتا ہے سنبھلنے کی، گرتے ہیں پھر اٹھنے کی مہلت دیتا ہے، شاید کہ ابھی بھی یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں، کیونکہ اللہ کو معاف کرنے میں زیادہ خوشی محسوس ہوتی ہے بنسبت اس سے کہ کسی کو سزا دی جائے۔ اس لیے اللہ نے آخر میں یہ فرمایا تھا کہ عزیز میں ہوں، کبھی ہوں، میں سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتا ہوں، میرا کوئی ہاتھ نہیں پکڑ سکتا، لیکن ساتھ ہی میں رحیم ہوں کہ تھوڑی مہلت دیتے جاتا کہ کھانا بھی اس کا کھاتا ہے، ہوا بھی اس کی کے اندر سانس لیتا ہے، زمین بھی اس کے اوپر رہتا ہے، اور ساری نعمتیں جو زمین کے اندر ہیں ساری اس کی عطا کرتا ہے اور اس سے مستفید ہوتا ہے، اور پھر بھی اس کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اپنی رحیمیت کے صدقے اس کو معاف کیا جاتا ہے کہ شاید ابھی یہ ٹھوکر کھائے
اور پھر اس کو کوئی عقل آ جائے، کوئی سمجھ آ جائے، اور پھر یہ میری کبریائی کو قبول کر لے اور جنت کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ نے یہ ابتدائی جو تفہیمی فکرے تھے وہ کہنے کے بعد آج ایک وہ واقعہ جو سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا ہے، سورہ طٰہٰ میں بھی پڑھا ہے، سورہ انبیاء میں بھی پڑھا ہے، سورہ قصص میں بھی پڑھا ہے، اب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے وہ یاد دہانی کے لیے حالات کی مناسبت سے مختلف قصے، مختلف زاویوں سے، مختلف انداز سے اللہ نے بیان فرمائے ہیں، تاکہ انسان جو ہے ان کی جو قوت ادراک ہے، جو اس کے سمجھنے کی قوت ہے، اس کے اندر یہ سما جائے۔ تو آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ فلم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہاں پکارا گیا، کوہ طور کے اوپر، جب کہ آپ اپنے بال بچے کو 10 سال کی جلا وطنی کے بعد آپ مدین سے پھر واپس مصر کی طرف آ رہے تھے، اور راستے میں سردی بہت تھی، تو دیکھا کہ ایک روشنی ہے، اور روشنی کے اندر آپ نے کہا کہ یہاں اپنے بال بچے کو کہا ذرا ٹھہر دے اپنے اہل کو، میں یہ روشنی جہاں جل رہی ہے، کیونکہ اکثر میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ جو پہاڑی علاقے ہوتے ہیں، جو پہاڑوں کے اندر قبائل رہتے ہیں، وہ اکثر چوٹیوں کے اوپر آگ جلا کے رکھتے ہیں کہ اگر کوئی راہی مسافر جو ہے راستہ بھول جائے تو وہ ہماری طرف آ جائے، ہم سے راستہ پوچھنا چاہے یا راہ گزارنا چاہے۔ تو بالکل بہن ہی ایسی روشنی اللہ نے آپ کو دکھائی، اور پھر اللہ نے کوئی دور پہ جب گئے کہا کہ آپ اپنی جوتیاں اتار دیں، آپ وادی مقدس طویٰ کے اندر ہیں، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ جو الفاظ ہیں وہاں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، انہیں اللہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان مشرکوں کو وہ قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو پکارا۔ آپ کے علم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک غلام قوم کے باشندے تھے، اور وہ غلامی کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت یہ تھا کہ فرعون جو تھا ان کی عورتوں کو، لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور مردوں کو جو ہے قتل کرتا تھا، اور جو پوری وہ ہم نے پیچھے کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا پڑھ لیا تھا، وہ یہاں پہ طوالت ہو جائے گی بیان کرنے میں۔ اور آپ موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں ہی آپ نے پرورش پائی، اور کس طرح پرورش پائی وہ پہلے ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ طویل اگر کہے تو میں وہ بیان کر دیتا ہوں۔ اور جیسے آپ کی بہن صاحب گئی اور آپ کی ماں نے، پھر وہ بہن نے جا کے ان کو کہا کہ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کی کفالت کون اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے بارے میں اللہ نے پیچھے سورۃ طٰہٰ میں بتایا تھا کہ قریب تھا کہ وہ فرط جذبات سے اس راز کو افشا کر دیتی کہ یہ موسیٰ جو ہے میرا بیٹا ہے، لیکن ان کی بہن ساتھ ساتھ جا رہی تھی، تو اللہ نے کہا میں نے ان کی والدہ کے اوپر، موسیٰ کی ماں کے اوپر وہی نازل کی کہ تو اطمینان رکھ، اور سکینت میں نے عطا فرمائی اس کو، اور پھر وہ سکون ہو گیا۔ اور پھر اس کی بہن موسیٰ علیہ السلام کی جو بہن تھی، جب انہوں نے مسئلہ دیکھا، پوچھا جا کے کیا معاملہ ہے، انہوں نے کہا اس کی پیدائش، اس کی پہلے ہی سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے تمام دودھ پلانے والی عورتوں کے دودھ جو ان کے اوپر حرام کر دیے تھے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آپ کی بہن نے فرعون کے درباریوں کو کہا کہ آپ مجھے بتائیں تو میں آپ کو ایک گھرانہ بتاتی ہوں کہ اس کی کفالت۔ تو اسی طرح پھر لوٹ کے آپ موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس آ گئے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جو فرعون کا لقب ہے اصل کہ یہ ظالم ہے، ظلم و بربریت کا نام فرعون ہے، اللہ نے فرمایا نیتا وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ کیا مطلب کہ فرعون بعد میں اس کی تفسیر بتائی، اور فرعون کی جو طاقت تھی اس وقت سپر پاور تھی، اور وہ موسیٰ علیہ السلام غلام قوم کے باشندے تھے، لیکن جو دشمنان دین اس وقت موجود تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے تھے، اور قریشیوں کے ساتھ آپ کی بالکل برابری تھی کہ آپ خاندان میں مامے، چاچے، نانے، دادے سب ایکول تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو جو حالات میسر آئے تھے وہ بہت ہی سخت تھے آپ سے، کہ ایک ظالم قوم کے اندر وہ پیدا ہوئے، اور ظالم قوم کی طرف اللہ نے ان کو کہا کہ جا اس قوم کو سمجھانے کے لیے۔
پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اس قوم کو بڑے دربار کے اندر، پورے ایک مجمع کے اندر، جو ایک میلہ وہ ہوتا تھا، اس کے اندر پورا میں پڑا ہوا ہے کہ وہ اندر لگا تھا. پھر جو ماہرین ساحر جو تھے، جادوگر جو تھے، ماہر جادوگر، وہ سارے آئے تھے. اور انہوں نے جب یہ لاٹھی کی تغیر دیکھا کہ وہ سانپ بن گئی ہے، تو انہوں نے اس کی تصدیق کر دی کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی جو سانپ بنی ہے، یہ کوئی مصنوعی یا جادو نہیں ہے، یہ اللہ کا خالصتاً معجزہ ہے، اور اللہ کے علاوہ لاٹھی کو کوئی سانپ نہیں بنا سکتا. پھر تیسری بات، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، فرعون نے دیکھا کہ کوئی ایسا انجام تو نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے دوسرے لوگ بےتاب. موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا انجام بھی دیکھا، اور وہ ساری نشانیاں، یہ جو نشانیاں مانگ رہے تھے پیچھے، جو ہم نے کل پڑھا تھا، تو اللہ نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ساری نشانیاں دیکھ کے کیا وہ ایمان لے آئی؟ نہیں، ایمان نہیں لائی تھی، بلکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوئے تھے. اور موسیٰ علیہ السلام اپنی اسی قوم کو لے کے نکلے تھے سرائے سینا کی طرف. راستے میں دریا اور سمندر آیا، اور پھر اس کو انہوں نے کیسے اللہ نے کہا کہ اپنی لاٹھی فضرب، آپ لاٹھی ماری ہے اس کے اوپر، لاٹھی ماری اور راستے 12 بن گئے اور وہ آرام سے گزر گئے. پھر فرعون کی فوجیں آئیں اور اس کے اندر ڈوب گئے. یہ ساری چیزیں بیان کرنے کا مقصد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ تھا کہ ذرا اپنے حالات کی بھی کیفیت کو دیکھیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی. آپ کو ایسے حالات نہیں ہیں، آپ کا تو سارا یہ خاندان ہے، خاندانی طور پہ آپ ان کے بالکل ایکول ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام غلام اور غریب قوم، کسی بھی قوم کے باشندے تھے، اور پھر انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ظالم قوم کے پاس بھیجا، قوم فرعون اللہ یتقون، قوم فرعون کے پاس، کہ وہ ڈرتے تھے، بالکل ڈرتے نہیں اللہ سے. قال رب انی اخاف ان یکذبون. تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے کہا کہ اے پروردگار، میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میری وہ عرض یہ ہے کہ مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے، اور میرے اوپر میرا سینہ، کہتے ہیں کہ زبان بھی تھوڑی سی تتلاتی تھی، تو کہا کہ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. میرا زبان بھی تھوڑی سی رکتی ہے، اور میرے اوپر ایک قتل کا بھی معاملہ ہے. پتہ ہے انہوں نے ایک کتی کو مار دیا تھا. وہ جب آپ آئے تھے، دیکھا تو دروازے کے اندر ایک کتی اور ایک فرعون کی قوم کے آدمی لڑ رہے تھے، اور جو آپ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو آدمی تھا، اس نے کہا کہ میری حمایت کر، تو آپ نے ایک غوثہ مارا. تو یہ ایک مکہ مارا، اور مکہ جو پیغمبر کا مکہ، اس میں پھر زندہ کون رہ سکتا ہے، اس لیے مکہ مارا، وہ مر گیا. اور پھر آپ کو پتہ چلا کہ وہ آپ کو قتل کرنے کے درپے ہے. تو آپ وہی سارے یہ اللہ کے سامنے عرض رکھ رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے. وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ. کہ میری زبان جو ہے، میرا سینہ بھی گڑتا ہے اور میری زبان بھی نہیں چلتی، آپ ہارون کی طرف رسالت دیں. جو بائبل ہے یا جو اس میں تو بالکل انہوں نے لکھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے نبوت دینے سے انکار کر دیا. حالانکہ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ آپ نے کہا کہ میرے بھائی کو، اخی ہارون، کہ میرے بھائی ہارون کو میرا مددگار کے طور پہ بنا کے بھیجیے. آہا میں بھی پڑھا ہم نے، سورہ انبیاء میں بھی، سورہ قصص میں بھی پڑھا، اور سورہ اعراف میں بھی ہم نے پڑھا. پورا تفصیلات ہم نے پڑھی تھی، لیکن وہ ہمارے ذہنوں سے محو ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے ورز رکھتے، فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ، میرے ساتھ، میری رسالت کے ساتھ میرے ساتھ میرے بھائی کو بھیج دیجیے، تاکہ میرا بھائی جو ہے وہ ذرا فصاحت و بلاغت اس کی زبان میں بے روانگی بھی ہے، اور بڑے اچھے طریقے سے تقریر بھی کر سکتا ہے. اور میری وہ جب میں تبلیغ کروں گا تو وہ میری پشت پناہی کرے گا، میری تصدیق کرے گا، تاکہ ہم دونوں بھائی تیری ذکر کو اور بلند کریں گے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وَلَا عَلَيَّ، اب وہ ذنب فَأَخَافُ أَن يَكْفُرُونَ، وہی ایک قصہ جو پہلے میں نے آپ سے کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ میرے اوپر وہ الزام بھی ہے جو میں نے ان کو پوری تفصیلات میں نے آپ کو بتا دی ہیں، کہ وہ میں نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، اور وہ مجھے ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے کہ میں ان کے سامنے تبلیغ کروں مجھے پکڑ لیں، مجھے قتل کر دیں. قال کلا، اب اللہ تعالیٰ کی آواز، اللہ تعالیٰ کیا
یہ جو ظلم و ستم ہے جب انتہا کو پہنچتا ہے نا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کب انتہا ہو جائے۔ جب یہ انتہا کو پہنچتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کشتیاں ڈبوتا ہے، پھر آسمان سے پتھر برساتا ہے، پھر زمین زلزلے پر زمین پھٹ جاتی ہے، اور پھر اس کے اندر انسان بس جاتے ہیں، اور پھر قرادۃ خاسئین بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب ہیں، جب آتے ہیں تو پھر ان کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو عرض کی کہ میرے اوپر تو وہ قتل کا بھی جرم ہے، وہ مجھے خطرہ ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں، اس لیے قال کلا فاذهبا، فرمایا اللہ کی ذات کریم نے ہرگز نہیں، اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فاذهبا جادو بآیاتنا، میری نشانیوں کے ساتھ، انما معکم مستمع، میں تیرے ساتھ بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی اور سنتا بھی۔ یہ نشانیاں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ید بیضا کے ہاتھ میں بغل میں دبایا اور وہ چمکتا نکل رہا ہے بغیر کسی تکلیف کے، اور وہ ڈنڈا زمین پہ ڈالتے تھے اور وہ سوٹا بن جاتا، وہ بن جاتا تھا، اذاب بن جاتا تھا۔ تو یہ نشانیاں لے کے جاؤ ان کے بعد۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے 9 نشانیاں، 9 معجزات موسیٰ علیہ السلام کے سورہ قصص میں پڑھ لی ہے۔ سورہ اعراف میں بھی اس کا تھوڑا سا ٹچ تھا، اور سورہ انبیاء میں بھی تھا کہ وہ سسریوں کا عذاب، خون کا عذاب، مینڈکوں کا عذاب، پھر اس طرح اور 9 عذاب تھے پورے، جو ان کے خون کا عذاب، یہ سارے 9 عذاب ان کے اوپر آئے، اور ہر عذاب کے بعد جہاں موسیٰ علیہ السلام کو یہی کہتے رہے کہ اے موسیٰ ذرا اپنے رب کو کہہ، اگر وہ اس دفعہ اپنے معافی کے دے دے، اگر ہمیں معاف کر دے گا تو ہم ایمان لے آئے، اس پہ ایمان لے آئے۔ لیکن ہر دفعہ کے بعد انہوں نے انکار کیا، اور پھر ان کو اللہ تعالیٰ نے جب وہ اپنی قوم کو لے کے نکلے تو پھر اس کے پیچھے جب آئے تھے وہ پھر اللہ نے ڈبویا ان کو۔ کلا فاذهبا، ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ، بآیاتنا انما معکم مستمع، ہماری نشانیاں لے کر۔ وہی نشانی کہ کہا کہ جادوگروں، سارے جادوگر اکٹھے کیے تو اس نے لاٹھی آپ نے پھینکی، اس کے سامنے بس دربار لگا ہوا تھا، اب ذرا اس کے اندر جب لاٹھی پھینکی اور دربار لگا ہوا، اور جب وہ پھٹکارے ماری اس سجدے نے، سب درباری بھاگ گئے، کسی کی جوتی نہیں، کسی کا کپڑا نہیں، کیسا وہاں دھڑم ایسے ہوا کہ بھاگ گئے سارے۔ تو پھر آپ نے اس لاٹھی کو پکڑ لیا، پھر اللہ کے حکم سے آپ نے لاٹھی کو پکڑ لیا، اور پھر لاٹھی کی لاٹھی بن گئی۔ تو اس نے کہا یہ جادو ہے، اور تو ہمیں، پھر اس نے اپنی پوری قوم کو بلایا اور کہا کہ یہ ہمیں اپنے جادو کو زور سے ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ یہ اللہ کا رسول ہے اور ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، اسی طرح یہ ہماری حکومت چھیننا چاہتا ہے۔ حالانکہ کوئی رسول کسی کی حکومت چھیننے کے لیے، اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہر رسول کے ذمہ ہے، ہر جو مومن ہے، جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کے ذمہ ہے۔ وَلَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، سورہ مائدہ کے اندر 3 دفعہ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے قانون اور قاعدے جو اللہ نے بنائے ہیں ان کو زمین پہ نافذ نہیں کرتا، اللہ نے فرمایا وہ ظالم ہے، کافر ہے، فاسق ہے۔ اس لیے کوئی پیغمبر ان حدود سے باہر نہیں جاتا۔ تو اللہ نے کہا جا تو، میں دیکھ لوں گا، میں تیرے ساتھ بھی ہوں، سنتا بھی ہوں۔ فَأْتِيَ فِرْعَوْنَ فَقُولَا إِنَّ رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب وہ فرعون کے پاس گئے تو رب العالمین، اس نے کہا کہ مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔ یہ کیسا رسول ہے، میرے گھر میں تو پلا ہے، میرے سامنے پرورش پائی ہے۔ وہ یہ جو فرعون تھا اس وقت موجود تھا، اس کے والد تھے اس وقت، اس کا باپ تھا جو موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تھے۔ تھوڑا سا یہ تو ذرا تسلسل مضمون کا ختم ہو جائے گا۔ ان ارسل معنا بنی اسرائیل قال لم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين، فرعون نے کہا کیا ہم نے تجھ کو اپنے آپ بچہ سا نہیں پالا تھا؟ بالکل بچپن شیر خار بچہ، میں نے تجھے میرے سامنے تو پلا ہے، تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے یہاں گزارے، اور اس کے بعد کر گیا وہ قدر کر گیا جو تمہیں کرنا تھا، قدر کر کے تو یہاں سے 10 سال کے روح خوشی کی زندگی گزاری۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حالات مجھے نہیں سامنا کرنا پڑا، بلکہ آپ دباغ طریقے سے تبلیغ کرتے تھے، آپ لوگ کے اندر کھڑے ہو کے کرتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی کرتے تھے، اپنے
خانہ کو بھی کرتے تھے، اپنے قبیلے والوں کو بھی کرتے تھے، دوسرے قبیلے والوں کو بھی کرتے تھے، لیکن یہ حالات موسیٰ علیہ السلام کو میسر نہیں تھے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرما رہے ہیں ذرا ان کی طرف دیکھیے کہ پہلے جو پیغمبر آئے ان کی آزمائش ہے، میں اور ایک سنین ایک پوری عمر تو میرے تمہارے دوران فالتا فالتا کل تھی فالتا وانتا میں الکافری، اور پھر تو جو کر گیا اور تو کافر منکروں میں اور نافرمانوں میں ہو۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کالا فالتا ایضا وانا من الکافرین، اس وقت میں گمراہ تھا، میرے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، میرے پاس کوئی ہدایت نامہ نہیں تھا، اب مجھے اللہ نے رسول بنا کے میری طرف بھیجا، میں اللہ کا نمائندہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ۔ انشاءاللہ باقی یہ مضمون